تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھوڑا سا دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح آپ اٹھے اور کس طرح آپ نے سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا مجھ پر ضروری ہے اور مجھ پر یہ فرض بنتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کی بڑا رحمان الرحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے کوئی بندہ بشر نہیں، خود خدا قرآن مجید میں جن کی طہارت دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و محمد. بات یہ کہ برادر اپنا ایک تو میں بالکل اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ یہ فقط میں اس میں اکیلا نہیں ہوں، اور جس میں ہماری تمام اتحاد امت کے نام پہ ایک مکمل فورم ہے، جس میں جو ہے وہ آئی ایس او پاکستان ہے، آئی یو پاکستان ہے، پھر تحریک جعفریہ ہے، پھر شیعہ علماء کونسل ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے، پھر مختلف مدارس کے علماء ہیں، جس میں جامعۃ المنصر ہے، پھر جامع مصطفیٰ ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، تحریک تحفظ تشیع پاکستان ہے. یہ مختلف جماعتیں ہیں، اگر کا نام میں ان سے معذور خواہ ہوں. یعنی علماء اور ایک جو ہے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ اتحاد امت کے نام پہ ایک سلسلہ ہمارا آپس میں اتحاد ہوا، اور اس سے پہلے شہید سلیمانی کے سلسلے میں یہ ہوا تھا، اور اب اس سے بھی زیادہ بڑھ کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اتحاد ہے کہ جس نے یعنی تاریخ میں اتنا ایک پیج پہ اس قدر لوگ جو وہ کبھی نہیں آئے جتنے کہ اس معاملے میں بی بی پاک کی برکت سے جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے. اور جو ایف آئی آر کٹوائی ہے، میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ وہ سب مل کے جماعتوں نے ایک زور لگایا. کوشش تو کی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے بھی کی جائے، لیکن ایف آئی آر نہیں کاٹے گی. پھر تشیع کے ذاکرین نے کوشش کی، لیکن جب اتحاد امت فورم کے تحت ہم نے یہ سلسلہ کیا تو وہ ایف آئی آر پھر انہوں نے کاٹی. اور کٹوانے والے یعنی جو مدعی ہیں ان کا نام ہے سید امتیاز عباس قاسم، مولانا سید امتیاز عباس قاسم. ٹھیک ہے. ہم جو ہے یہ سمجھیے، میں بالکل وہ معاف کیجیے گا کہ بالکل اگر میں اپنے سارا کریڈٹ لوں تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں تو ان کی جوتیوں سیدھی کرنے والا ہوں، یعنی یہ آپ سمجھ. اور ہاں جہاں تک بات رہی یعنی یہ معاملات کو آگے بڑھانے کی، تو اس میں تمام لوگوں نے اپنے اپنے ٹائم جو ہے نا بہت محنت کی. یعنی گواہان نے بھی، جس میں جو نا ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پہ ایک یعنی بڑھ کے ایک دوسرے سے بڑھ کے جو نا وہ ورکنگ کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود چونکہ ہم ذاکرین کا ایک معاملہ ہے کہ ظاہر ہے ایک اسی طرف سے معاملہ تھا، جو اس کے باوجود انہوں نے اپنی، یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس قوم کو کہ اپنے گھر کی چیزوں کو بیچ کے پھر جو ہے نا پھر یعنی پیٹرول ڈلوائے، اور جو ہے نا اس مشن کو پیچھے نہیں ہونے دیا گیا. اور پھر یہ واحد یہ فورم ہے کہ جس میں یعنی تمام یعنی ایک دفعہ جو کسی مسجد میں ہو رہا ہے، پھر جامعۃ المنصر میں ہو رہا ہے، عروۃ الوثقیٰ میں ہو رہا ہے، پھر یعنی تمام تر اختلافات ملا کے یہ معاملہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ میں پھر یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آج تک ایسا اتحاد کہیں بھی ملنے نہیں آیا. ایک کہیں پہ تھوڑا سا فرق نظر آیا مجھے، وہ بھی اس طرح نظر آیا کہ مجھے افسوس اس وقت ہو، شاید میں یہ بات نہ کرتا اور کبھی بھی نہ کرنے کی بات، اگر یہ معاملہ عدالت میں جب پہلی پیشی ہوئی ہے اس گستاخ کی، تو اس میں جب یہ کہا گیا نا، ظاہر ہے ہمارے لوگ جذباتی تھے، اور انہوں نے جب ہیئرنگ ہوئی وکیلوں کے درمیان مجھے جج کو بتانے کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح وہ سن رہی تھی، اتنے میں برداشت نہ ہو سکا تو ایک یعنی دوست نے نعرہ لگایا جلالی کے حوالے سے، یہ کافر، یہ کتا، یعنی اس طرح کی بات ہوئی. بات کی جو لفظ مجھے بتانے پڑ رہے ہیں کہنے پڑ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ اپنا جو نا وہ میڈیا کی شان نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو بالکل کلیئر
جب یہ بات ہوئی، اب اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا، ساری دنیا سن رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا کہ یہ کتنا بڑا معاملہ جو ہمیں یعنی اس بات کو ہم بھول گئے. ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جب اس کے تقابل میں انہوں نے یہ بات کی کہ کافر کون ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے پھر ایک ایک جو نا اس جو مقرر کا نام لیا کہ جو کہ توحید کی توہین بھی کر رہے ہیں، جو انبیاء کی توہین بھی کر رہے ہیں، جو اہل البیت کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور اہل البیت کے ساتھ منسوب کر کے جھوٹ کو جو ہے وہ یعنی ممبروں پہ پیش کیا جا رہا. تو پھر اس پہ جو نا مجھے تکلیف ہوئی، اور میں جو نا پھر میں نے ایک ہماری 7 گھنٹے کی جب مقصر میں اسی کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ہوئی، باہر نکلا تو میں نے جو نا مجھ سے یہ رہا نہ گیا کہ میں نے پھر اس حوالے سے ان ذاکرین کو مخاطب ہوا کہ آپ کی وجہ سے پتہ نہیں اب نام لینا مناسب ہے کہ نہیں، کہ آپ یعنی ولایت یعنی بی بی کے حق زہرا کے آپ وکیل کہلاتے ہیں، لیکن صرف ممبروں کے لیے، یعنی میدان عمل میں آپ نہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں شاید یہ بات نہ کرتا، لیکن میں اس میں ایک پیغام بہت بڑا چھپا ہے. یعنی ظاہر ہے کچھ پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو لوگ لیتے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی کا اس میں مطلب نکالتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بات غلط تھی. پھر جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے میں نے کہا زیادہ یہ الزام لگا دینے کی، یہ چونکہ میں ایک گدی سے وابستہ ہوں جی، ایک نسل در نسل ہمارے خاندانی ایک گدی ہے جس کا نام حضرت بری امام سرکار ہے. تو زیادہ آپ یہ کہیں گے جی یہ امیر نہیں ہے جی، یہ تو مرتبت خان ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے، یہ میرے لیے اس سے زیادہ اعلیٰ بات ہے. پھر یہ جی اپنا جو نا وہ کیا کہتے ہیں جی کہ یہ زیادہ کہہ دیں گے آپ سید نہیں ہے. تو مجھے ہر چیز قبول ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے. تو پھر اس بنا پہ ریاکشن کے طور پر کچھ لوگوں نے غصہ بھی کیا، لیکن 90% اس کے اثرات جو ہے پازیٹیو نکلے. آج اس پیشی میں ہم نے دیکھا کہ وہ ذاکرین جن کے لیے میں وہ سارے تو نہیں، کافی وہاں پہ موجود تھے ماشاءاللہ. اور وہ آج ہم یعنی ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ اس میں ذاکرین نہیں تھے، ذاکرین بھی وہاں پہ الحمدللہ آج وہ موجود تھے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک پیج پہ واقعہ بھی اور ذاکرین اور مقرر بھی، اور میں ایک فقیر کا بیٹا ملنگ بھی، یعنی درگاہوں اور علماء کا اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کوئی فرق ہے، وہ یعنی سارے فرق جو نا ایک ہی اس پہ ختم ہو گئے. اور جہاں تک بات رہی جی الحمدللہ، اچھا جہاں تک بات رہی یہ میں نے پھر ذاکرین سے یہ میں اب بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرات مزید اپنا جو نا علماء نے ایک سلسلے کو آگے بڑھایا. میں کہتا ہوں ذاکرین بھی اپنا رول وہ اب کریں اور ذاکرین بھی اپنی عزت یعنی اس حوالے سے پریکٹیکلی حصہ ڈالے. جو کہتے ہیں کہ ہم ہر زیارت میں یہ پڑھتے ہیں یا لیتنی کاش ہم کربلا میں ہوتے، یہ کاش اور حسرت کو نکالے. اب موقع مل رہا ہے ہمیں. بے شک بالکل. بی بی کا معاملہ جو ہے وہ بی بی کا معاملہ ہے وہ مل کے جو نا اس کو آگے بڑھائیں، اور اس پہ اس گستاخ پہ ایک ایف آئی آر 2 اور بھی بنتی ہے. اور وہ اس حوالے سے آپ کو یاد ہو، اس نے ایک گستاخی کیا، اس نے کہا جی یہ لقمہ حرام سے جو ہے وہ بچا لیا، اس پہ بھی ایک ایف آئی آر بنتی تھی. پھر نیکسٹ اس نے نہج البلاغہ پہ ایک بات کی، اس پہ بھی ایف آئی آر بنتی تھی. اب میں ذاکر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں میں خود بھی شامل ہوں، میں کہتا ہوں کہ حضرات سب جو ہے تشریف لائے، اور جو ہے ذاکرین کو اب یہ چاہیے کہ ایک نئی ایف آئی آر جو اس میں بن رہی ہے، اگر یہ کہیں کمزور پڑے، یہ بھی اس میں یہ بھی لاجک ہے، اگر کہیں کمزور پڑے تو اس میں جو نا اس کی گرفت جو نا وہ مضبوط ہو جائے. بالکل. تو یہ ایک اس کے علاوہ ہم نے ایک نئی وہاں پہ نئی تو نہیں، بات تو وہی ہے کہ یعنی اس نقطے کو بھی اٹھایا کہ اہل البیت جو ہے وہ فقط یعنی وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کے لیے جو نا قانون اور بننا چاہیے. اور وہ جن لوگوں نے قانون بنانا ہے ان لوگوں نے کھڑے ہو کے، آپ یہ دیکھیے کہ اسمبلیوں میں جن اسمبلیوں نے پاس کرنا ہے قانون، وہ لوگ کھڑے ہو کے اس پہ لان تان بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ
جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں بیوی کی اہانت کے حوالے سے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں, میں درخواست کر رہا ہوں آپ کے میڈیا کے تھرو, جو ہمارے اسمبلی کے اگر کوئی ذمہ دار سن رہے ہیں تو آپ اس اسمبلی میں ایک بل ایسا بھی پاس کروائیں کہ جس میں اہل البیت کے لیے زیادہ سخت جو ہے نا وہ سلسلے ہو. بالکل. اور ہمارے ہاں تو یعنی اہل البیت کی جو اہانت ہے, اگر میں یہاں پہ بات کروں تو یہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. وہ بہت سخت قانون ہے, اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. وہ اتنے سخت قانون ہے جس طرح کہ بس میں اشارہ تر بتا سکتا ہوں, جیسے 295C کے جیسے جو ہے وہ جو توہین رسالت کے, اور یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے, میں بار ایک بات کہ یہ تشیعوں کا معاملہ نہیں, بالکل, اور یہ واحد کا معاملہ ہے کہ جو جی یعنی تشیع سے زیادہ اہل سنت نے اس کی آؤ پکاری, اور اہل سنت نے جتنا یعنی سخت ایکشن انہوں نے لیا ہے. میں آپ کو, اگر آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں تو یعنی آپ دیکھیں کہ اہل سنت نے اہل تشیع سے بہت زیادہ سخت موقف اختیار کیا ہے. اس کو سنیت سے نکال دیا گیا, اس کو اگر آپ کو عرفان شاہ مرشدی جو کہ اس کا استاد گرانا ہے, انہوں نے رد درگاہ کر. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ کیا نام ہے جی, جو اس کا مرشد گرانا ہے, انہوں نے جو نا وہ ختم کر دیا. پھر جلالی کا ٹائٹل واپس لے لیا, پھر سنیت سے نکال دیا. کیا بات, کام شاید یہ نہ کر سکتے جو انہوں نے کام کیا. پھر جس پیر سے منسوب اس نے بات کر کے حقیقی, آپ دیکھیے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی درگاہ نے بھی اس کو لا تعلقی کا اور لا تعلقی کا ان کو جو نا وہ لا تعلقی دکھا دی کہ ہم جو نا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور یہ جو اپنی طرف سے جو نا وہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر دیکھا جائے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی پاک کا اپنا معجزہ, میں زندہ معجزہ ہے یہ, کہ وہ لوگ جو, میں یہ لفظ یہاں پہ کیا کہوں کہ کل تک جو اس حوالے سے بالکل یعنی تسنن اور تشیع کے درمیان ایک بڑا سخت موقف رکھتے تھے, آج وہ جو ہے نا وہ سب مل تشیع و تسنن سب اکٹھے کھڑے. اور اس حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. یعنی 99.9% جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ بی بی پاک کی اہانت پہ ناراض ہیں. اور اگر کہیں یعنی کوئی کسی کا 10% جو ہے نا وہ کہیں پہ اگر کوئی ہمدردی رکھ رہا ہے کہ صرف یہی تو کہا ہے جی اس نے کہ اپنا جو ہے وہ خطا کا ہی تو جملہ استعمال کیا ہے, یہاں پہ میں آپ کے عزیزم, آپ کے جو میڈیا کے تھرو یہ بات بتانے چاہ رہا ہوں, خدا کے لیے اس کو وہ لوگ چھوٹا نہ سمجھے جو کہ ہزاروں میسیجز میں سے کچھ لوگوں کے یہ بھی میسیج تھے جی خطا ہی تو کہا ہے. تو اس بات کو سمجھا جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و علی محمد. اس بات کو سمجھے, سب سے پہلے اس کے ترجمے کو دیکھیں. مفہوم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ نبی اور نبی کی آل پہ کیا کرتے ہیں, درود و سلام, درود بے شک. آپ جو درود مجھے بتائیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو خطا میں رہا ہو, کیا خدا جو ہے خطا کرنے والوں پہ درود بھیج سکتا ہے؟ کبھی نہیں. بالکل بالکل. یعنی یہاں سے میں دوسروں سے درخواست کروں گا, اور جو کوئی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں, خدا کے لیے اس بات کو سمجھے کہ خدا کو بھی آپ خدا نخواستہ, یہ میں کیا بات یہاں پہ کروں, خدا کو آپ کس زمرے میں لے کے آ رہے ہیں کہ خدا خطا کرنے والوں پہ جو درود بھیجے اس کو خدا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ بالکل بے شک, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. دوسری طرف آیا جائے جی ہاں, یعنی جنت کا سردار اس کے بیٹے کو جنت کا سردار کیسے بنایا جا سکتا ہے, جو وحی کی زبان سے کہا گیا کہ میرے یہ بیٹے. پھر آپ کو آپ آئے موبائلہ ہے, اس میں یعنی عیسائیوں نے مسیحیوں نے جو ہے وہ ان کو سچا مانا ہے.
اور بے شک آج یہ لوگ خطاب پہ کہ 1400 سال تب سے اب تک آج تک کسی نے اتنی جرت نہیں کی. امام شافعی ہیں، امام حنبل، یعنی تمام جو ہے جتنے بھی لکھنے والے اور ان کے اکابرین ہیں، آج تک نہ تشیع میں نہ تسنن میں. بالکل یہ کون ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ اب سمجھنا یہ کون ہے. یہ ایک ایسی سازش ہے، اس بات کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تشیع میں تشیع کی شکل میں آ کے میں بالکل اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں بے لحاظی سے ساری بات کر کے بالکل اجازت ہے. لوگوں تک یہ پیغام تشیع میں تشیع کے روم میں آ کے 90% 95% تشیع والی باتیں کر کے 5% ایسی بات کر دیں کہ جیسے ایک وہ آیت ہے نا سورہ جمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب مجھے بتائیے اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور تب سے اب تک جو ترجمہ ہوتا ہے آ رہا ہے شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث جو کرتے آ رہے ہیں، اس کی جو نفی کرے گا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس شخص کا، اگر لے بھی لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے. بالکل مثلا آصف الوی صاحب نے یہ بات کی کہ یہ سورہ جمعہ جو ہے یہ غلط ہے. نماز جمعہ ہے ہی نہیں کہیں اس کا، نماز جمعہ ہونی نہیں ہے، امام آئے گے تو پڑھائیں گے. اب مجھے بتائیے اس بات پہ جو یہ قرآن کی نفی نہیں ہے. بالکل بے شک. اب ایک ایسے طریقے سے جو ہے وہ اعانت قرآن کی جا رہی ہے اور ساری شیعوں والی باتیں کر کے یہ سمجھا جائے اس بات کو. ایک بات ایسی کر دی جائے کہ جس میں جو ہے وہ تشیع کا موقف نہیں بلکہ تشیع سے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے آپ کے ممبر پہ تشیع کے ممبر پہ بیٹھنے والے کچھ ایسے ہیں جو بالکل دجالی کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے یعنی تقریروں کے حوالے سے، وائس کے حوالے سے، اپنے موقف کے حوالے سے، یعنی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی خدا کی توہین کر کے، انبیاء کی توہین کر کے، اہل البیت کی توہین کر کے، اور یعنی در حقیقت وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سمجھا جائے جو محبت میں. اور میں تو یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ ایک ہمارے پچھلی دفعہ بھی ہم نے 6 جولائی کے حوالے سے، میں چونکہ موضوع بہت طویل ہے، میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، 6 جولائی کے حوالے سے بھی خدا نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی ایک جو ہے وہ 6 جولائی اکثر علماء کی جو نا وہ گالیاں دی جاتی ہیں اور اپنا موقف عجیب قسم کا پیش کیا جاتا ہے جس میں توحید کی بھی توہین ہوتی ہے. تو ہم نے ایک یعنی میں گدی چھوڑ کے یہاں پہ آئے، محافل کو چھوڑا اور دوستوں کو باندھنا شروع کیا، جس میں پیر علمدار شاہ صاحب ہیں، پیر نو بہار شاہ صاحب ہیں، پھر سید بشارت صاحب مرحوم تھے، پھر سجاد بخاری صاحب تھے. بڑی کہ پنجاب کی اچھی عزاداروں کو لے کے میں وہ مرکز ولایت چلا. وہاں پہ جا کے ہم نے درخواست کی کہ خدا کے لیے جب آپ علماء کو یا ان کی وہ گالیاں دیں گے تو ہمارا جو ہے نا نہیں جائے گا، وہ یعنی لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھیں. انہوں نے کچھ پھر ہمیں جو ہے نا کلپ دکھائے جس جو کہ علماء کے یعنی بغیر اچھا اس بات کو سمجھا جائے بغیر جو نا یعنی سے آپ کو سبات کے نا صرف کلپ اٹھا کے دکھائے گے. خیر چلیں گے، ہم نے مان لیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے یہ انہوں نے غلط کہا ہے، لیکن یہ بتائیے اگر ایک ماتمی ایک عزادار اگر اپنے تائیں غلط ہے تو سارے عزاداروں کو غلط کہہ دیں گے، سب کے اوپر لان تان کریں گے. انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کو جو نا وہ آپ اس کا احاطہ آپ خود کریں، بجائے اس کی گالیاں دینے کے ہم ان لوگوں کو ان تک پہنچے جنہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کر لیتے اور آپ مہربانی کریں. خیر یہ ہوتے ہوتے یہ ویسے ایک طویل جو ہے نا کبھی آپ اس حوالے سے بھی رکھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر آخر کار ہم جب 4-5 میٹنگز کے بعد ہم پھر حافظ ریاض صاحب کے پاس گئے، دیکھیں جی یہ شکایات ہیں. پھر ہم جو ہے عروۃ الوثقیٰ جواد نقوی صاحب کے پاس گئے، جی آپ کے یہ کلپ ہیں جی
اچھا پھر اس کے بعد ہم اٹھ کے جو ہے وہ نجوی صاحب کے پاس گئے اسلام آباد، اپنا جو شیخ محسن نجوی صاحب ان کے پاس، بزرگ عالم مدینہ، ان کے پاس گئے، امین شہیدی صاحب کے پاس، راجہ ناصر صاحب کے پاس اور سبزواری صاحب کے پاس، وحدی، ہم نے سب کو تقریباً آئیے صبح کے سب کے پاس کہ یار یہ معاملہ اس کا ہے، آئیے اس کو جناب ختم کریں۔ لیکن اس وقت 19-20 کا فرق میرے بھائی ہوتا نا تو شاید یہ ختم ہو جاتا، لیکن 1-20 کا اس وقت فرق نظر آیا، یہ سمجھیے گا اس بات کو۔ بالکل بالکل میں اب وہ بات کرنے لگا ہوں جو بالکل کسی تک پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں اور مرکز ولایت سے ایک اپنا مولانا مزمل نامی شخص ہے، میں ویسے جو نا وہ بہت پریشان رائے مزمل اسے کہتے ہیں، اس نے جب بات کی تو قیامت آ گئی سب کے اوپر، جب اس نے کہا جی اصول دین اور فروع دین ہی غلط ہے، استغفر اللہ، جب یہ بات ہوئی اللہ تو ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ہاں جی، پھر ہم نے کہا جی آپ کے ساتھ آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ کریں، لیکن جب کچھ اضافی ہوا تو ہم جو ہے نا ہم آپ کے یعنی وہ آگے کھڑے ہوں گے اس حوالے سے۔ پھر ہم نے جتنے بھی اکابرین تھے، علماء تھے، جس میں یہ لوگ موجود تھے، عزادار تھے، ہم نے ان سے پھر کہا جی یہ تو معاملہ یہ ہے، بہرحال کچھ نے کہا جی یہ مٹھی بار ختم ہو جائیں گے، تو وہاں پہ کہا گیا کہ پاکستان میں مٹھی باری جو نا وہ تھے جس کے لیے پوری جو نا ہماری فورسز لگی، تو پھر کہیں جا کے سکون ہوا۔ ان مٹھی بھروں کو جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ آپ غلط ہیں، اگر غلط ہیں تو پھر ایک اور بات ذرا دیکھیے گا اس بات، بالکل وہاں پہ اب میں پتہ نہیں یہ بات اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے جو نا یا علی بادشاہ کے حوالے سے علی اللہ کی بات کی، تو ایک ہم میں سے جناب پیر علمدار شاہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ ولایت کی بات کرتے ہیں اور علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، آپ جب علی اللہ کہیں گے تو ولایت کے تو آپ سب سے بڑے خود منکر ہو گے۔ بے شک، کیا بات ہے، کیا بات کر دی، اس بات کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں یعنی اگر آپ علی علیہ السلام کو اللہ کہیں گے تو ولایت کا وہ بندہ منکر ہو گیا، ولی تو بیچ میں سے خود ہی اس نے نکال لیا نا، علی ولی اللہ ماننے والے جب علی اللہ کہیں گے ولایت کے تو وہ خود منکر ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ ایجنڈا جو نا کچھ اور تھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح وہ یہ اللہ کا شکر ہے، میں کہ تو اس قوم پہ مولا کا کرم ہے کہ اس کے اکابرین اتنے مضبوط ہیں کہ جو فوری طور پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ دیکھیں جی یہ کوئی گڑبڑ ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور واحد آپ کا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں تحقیق کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، واحد آپ کا جو ہے وہ فقہ ہے جس پہ اگر کسی نے یعنی کرنی چاہیے نا، یعنی اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہیے یا خرابی پیدا کرنا چاہیے، وہ فوری وہ لوگ پکڑے گئے۔ اور دوسروں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جیسے ہیلری کلنٹن نے کہا کہ ہم نے وہابیت کو پھیلایا، بالکل، اور اس نے بن سلیمان نے جو ہے آن کیا، جی بالکل آپ نے جو ہے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پھیلایا، اب انہوں نے جو پھیلایا ہوگا اپنے مفاد کے لیے پھیلائی ہوگی یہ وہابیت، جس میں اب میں نام نہیں لینا چاہتا، نکاح وہ جہاد بن نکاح، وہ کیا لفظ تھے یار، وہ بھی انہوں نے بیچ میں رکھے، کیا گلا کاٹ کے کسی کو مارنا اس کو بھی یعنی جائز قرار دیا، اور ایک مسلمان کو مار رہے ہیں اور اس کے بعد تکبیر اوپر پڑھ رہے ہیں، یہ مکمل یزیدی جو نا وہ اسلام اس میں جو نا وہ لانا چاہیے۔ تو وہابیت بھی شاید میں بالکل اس حوالے سے کہوں گا کہ اتنی سخت نہ ہو جتنی کہ انہوں نے دکھا دی، بالکل ایسے، اور جتنی کہ انہوں نے اس میں جو نا وہ امینڈمنٹ کر کے اس کو جو نا وہ خراب کرنے کی، اصل میں اسلام کا چہرہ وہ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ تو اسلام کا چہرہ بگاڑنا۔ اسی طرح اب جب ہمارے ممبر سے تشیع کے نام سے ایک باہر سے آئے گا، اور ایک آپ کو بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں، بالکل آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے ایک علی باقر نقوی کے نام کا ایک جو ہے نا وہ مقرر تھا آپ کے تشیع، آپ جانتے ہیں، ٹھیک، بالکل بالکل۔ اچھا اب یہ قوم سنیں، اب علی باقر
باقر نقوی خاندان بہت بڑا ہے، اور نقوی خاندان کے جو نا کہیں نہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا رشتہ دار بہت بڑا خاندان ہے نقوی خاندان۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ دیکھیں نام کیسا رکھا، علی باقر نقوی، کیسا دھوکہ دیا گیا۔ اب کیا ہوا جب یہ مرا تو مجھے بتائیں، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انفارمیشن دے رہا ہوں، اور پوچھ لیجیے گا کہ جہاں جعفریہ کالونی لاہور میں ماتمیوں نے اس کو دفن کیا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ اس کا کوئی عزیز، نہ کوئی، پھر یہ کون تھا؟ اب مرنے پہ پتا چلا خاص ایجنڈے کے لیے کام کر رہا تھا یقیناً۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ آپ کو، اب میں یہاں پہ چونکہ یہ میڈیا پہ بات چل رہی ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ شخص تھا کہ جب اس کو نہلایا گیا تو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات آپ نے انکشاف کی ہے، بہت بڑی بات۔ بڑھ کے میں کیا بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات انکشاف کر رہے ہیں آپ، بہت بڑی۔ اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو، یعنی وہ دبا کے رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہوا کہ اب نئے سے نئے جو ہے نا وہ آگے نام لے کے، یہ جی علی سنین مدینے والے، بھئی مدینہ یونیورسٹی، مدینے میں کون سا ہمارا مدرسہ ایسا ہے جو سے پڑھ کے آگے ہیں، یعنی ایسے ایسے نام دیے۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مجھے مخاطب وہ کہتا ہے پیر بادشاہ، یہ میں کیا کہوں اس حوالے سے، آپ کو پتا ہے کہ میں جو یہ ہوں یہاں پہ آپ صرف وہ ترجمے والی کتاب پڑھتے ہیں، میں صرف عربی متن پڑھتا ہوں۔ اچھا، اور یقین کریں گے کہ عربی بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب میں کیسے مان جاتا بھی، چلیں والدین کی ہماری کچھ تربیت تھی جس کی وجہ سے، دیکھیں میں عالم دین نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، میں تو صرف میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاکرین کی، علماء کی، ماتمیوں کی جوتیاں سیدھیاں کرنے والا ہوں۔ وہ چونکہ میرے والد صاحب پروفیسر بھی تھے تو ہمارے ایک سلسلہ کچھ والد صاحب 23 کتابوں کے مصنف بھی تھے، وہ میرے استاد بھی تھے، مرشد بھی تھے، تو ان کی تربیت کی وجہ سے میں جانتا تھا کہ کیا کہاں سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اچھا، مختصر یہ کہ وہ باقر نقوی صاحب کیا نکلے، غیر مسلم نکلے، نہانے پہ اس کو جو کفن دفن کیا جا رہا تو اچھا اب بتائیں مجھے کیا یہ، میں کہتا ہوں اب تو بڑا یعنی اتنا انہوں نے لاوارث سمجھ رکھا ہے اس فقہ کو کہ جو چاہے جس طرح چاہے جو مرضی بول لے۔ اور واحد میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، میں ذاکرین کی چھٹیاں کرنے والا ہوں، میں کسی پہ وہ تنقید کے برائے تنقید نہیں کرنا چاہتا، خدا کی قسم میں خدا کو حاضر ناظر کہتا ہوں، مولانا کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، میں صرف اور صرف تشیع کی جو اصل ہے، تشیع یہ جب اس کو بگاڑتے ہیں ممبروں پہ، تو جب ہمیں لوگ کلپ لالا کے دکھاتے ہیں تو ہمارا پھر کہتے ہیں جی یہ آپ کی شیعت ہے، تو اس وقت بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ شرمندگی صرف ہمیں نہیں بلکہ یہ ایک ریکارڈ بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آؤ ہمیں مشرک بھی کہو، ہمیں کافر بھی کہو۔ اور ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ ان لوگوں کو جو کیسے ممبر پہ جانے کی ضرورت ہے، اور کیسے، اور سب سے زیادہ داد بھی بولے رہے اور فیسیں بھی بولے رہے۔ بالکل ایسے۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی، بڑا غصہ لگا ان کو کہ جناب وہ دیکھیں جی، میں نے کہا آج جو میں انہی میں سے ہوں نا، خدا کی قسم اگر آج جو ہے وہ یزید کا ممبر ہو اور وہاں پہ اسٹیج بنے اور وہاں پہ کہیں جی یہ روپے چھوڑیں آپ کو ڈالروں میں ملیں گے، جتنے روپے ملتے ہیں آپ کو ڈالر ملیں گے، یقین کریں بہت سارے لوگ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں، کیونکہ چرزبانی ہے نا، بس پیسے کے لیے، یعنی کچھ لوگوں کا فقہ شیعہ ہے بھائی، یعنی جو ہے نا وہ کام شیعہ جسے آپ یہ کہہ لیں، یا تجارت کے لیے یہ شیعہ بنے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بڑا اچھا یہ ایک میں تو اپنا اس میں موقف ہی پیش کر سکتا ہوں جی، اور کرنا تو بانیان نے ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بانیان جسے معاف کرنا، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ہر بات کہہ جو ہے نا ان کو سمجھانا پڑے گا یا ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جو یہ ممبر پہ آ رہا ہے، اگر یہ ہمیں دیکھیں بڑا آسان ایک نسخہ ہے نا، اگر تو ہم آپس میں اس کی تقریر کی وجہ سے ہم آپس میں مل بیٹھے، بالکل پھر تو کمال ہے، پھر تو یقیناً جو ہے نا وہ حسینی کام ہو رہا ہے، حسنی کام ہو رہا ہے، یعنی لڑائیاں بھی جو ہے نا وہ لڑنے والے بھی آپس میں مل بیٹھے ہیں تو یہ حسنی کام ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے
ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں یا ہم جو ہے ایک دوسرے کی نفرت کی نگاہ سے ہم دیکھنے لگے ہیں یہ تقریر کے بعد، تو پھر یقین کر لیجیے وہ ایجنڈا لے کے آیا تھا اور بانی کو اچھا دیکھیے یہاں پہ ہوتا کیا ہے، اب جس کا نام لے کے وہ بیچارے جو آگے ہیں نا وہ تو در حقیقت وہ ایسے مولائی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں، مثلا میں چونکہ فقراء کا بیٹا ہوں، میں اگر کوئی قرآن میں کسی کو کہوں گا نا تو یہ قرآن کی آیت پڑھے گا نا تو دیکھنا تو جو نا وہ کیا سے کیا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، مطلب کوئی میں کہتا ہوں یہ لے تیری یہ جو نا یہ پروموشن اس وجہ سے جو نا یہ اچھا، یا میں دوسری یہ بات کروں یہ قرآن کی آیت پڑھے گا اور اس کے بعد اسے میں غلط ایک کام بتا دیتا ہوں، صحیح اگر وہ غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں اور میں غلط کام بتا دیتا ہوں، حقیقت میں اس کو قرآن پہ یقین ہے، میرے پہ اس لیے یقین ہے کہ مجھے وہ صرف جانتا ہی اس حوالے سے کہ یار یہ 20 صاحب ہے، یہ جو نا دم درود کرتے ہیں اور یہ یعنی یہ جو لفظ انہوں نے دیا نا یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ادا کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس کا استعمال میں صحیح کر لوں یا غلط کر لوں، بالکل ٹھیک ہے، اور میرے پہ وہ یقین کیوں کر رہے ہیں کہ میں قرآن کی بیچ میں بات لا کے پھر اس کو یقین دلوا رہا ہوں. اب اسی طرح ولایت کی بات کر کے اور باقی اب دیکھیں نا مجھے افسوس ہے اس بات کہ میں کہتا ہوں یہ قوم کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یار میں کچھ انکشاف نہیں بھی کرنا چاہتا لیکن میں دبے لفظوں میں پاپڑ بیچنے والا، اقوالوں کو پیچھے تالیاں مارنے والا اور پان بیچنے والا، آج میں نے ایک بات کی پاپڑ فروش تھے وہ جناب وہ دین فروش ہو گئے جو اپنا جو نا وہ کیا کر سکتے ہیں. جی میں نے کہا قبلہ ڈراموں میں بھی کام کرنے والے آج کل ممبر رسول پہ بیٹھ رہے ہیں. جی میں اب ساری باتیں میں آپ لوگ یہ تو یعنی بہت ساری باتیں جانتے ہیں. اب وہ بندہ آ کے وہ عقیدے والا ذرا سنیے گا، بالکل یعنی پاپڑ فروش پام فروش ڈراموں میں کام کرنے والا اور اس کے بعد کیا کہتے کہ اداکار وہ آ کے یہاں پہ آ کے وہ عقیدے والا ہے. آپ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح جو ہے نا وہ امیر شام والی ایسی سیاست چلی جا رہی ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی پاپڑ فروش وہ عقیدے والا ہے اور جو 40 سال اور 60 سال جو ہے نا وہ اور 30 سال نجف اور کربلا میں پڑھ کے آیا ہے اور جو قم میں پڑھ کے آیا وہ مقصر ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت یہ دیکھیے تو صحیح ہے کیا بات کی، خوبصورت بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی. پھر آپ دیکھیں کہ جو اپنا بی بی کے حرم کو مدافع حرم ہے وہ میں جو لفظ آ رہے ہیں میں آپ کو اس کے اوپر لعنت ڈالی جا رہی ہے. اور جو شخص یہاں پہ فقط وہ حقیقت میں جان کا نذرانہ دے رہا ہے اور میں یہاں پہ خون اس لیے نکال رہا ہوں کہ میں اگر کربلا میں ہوتا تو میں تیرے ساتھ ہوتا، وہی یا لیتا نہیں میں وہاں پہ اگر ہوتا تو حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا. اور جب آج ضرورت پڑی، جب شام میں ضرورت پڑی، کون کیا یہاں سے؟ یعنی وہ لوگ صرف وہاں پہ تبرے کر کے لڑا کے آپس میں یہاں پہ آ کے سکون میں بیٹھ گئے. اور وہی یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ٹھیک جب 10 محرم آتا ہے، میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، اس بات کو سمجھیے گا، میرے موضوع کو سمجھیے گا. یہاں پہ خون بہا کے تو ہم جائیے کہ حقیقی خون بہاؤ گے پھر پتہ چلے گا. بے شک حقیقی زنجیر زنی انہوں نے کی ہے جو لوگ جن لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے. بے شک اور ہم ان کو مقصر کہہ کے دہشت گرد کہہ کے ان پہ لعنتیں ڈال کے ہم پیچھے کر دیں. اور آج جو اپنا بی بی کے یہاں پہ بھی موقع مل رہا ہے کہ بی بی کے حوالے سے جو ہے اہانت ہوئی ہے، آئیے میدان عمل میں آئے، نہ کہ دشمن کا اعلیٰ کار بن کے یعنی صرف باتوں کی حد تک، صرف زبان کی حد تک چر زبانی اچھا بول سکتا ہے تو سب کچھ بولے جا رہے ہیں. اور خدا کے لیے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کچھ تو ہمارے میں کیا کہوں ایسے مقرر ہیں جو آپ کی پوسٹیں پڑھ کے نا جو بڑی اچھی لفاظی میں ہوتی ہیں بی بی کے حوالے سے یا اپنا پہلے شاعر کیا کرتے تھے، آج وہ بڑے جناب اس کو ریدم کے ساتھ پڑھ کے اور وہ جو نا ایک بہترین وہ کہلوا رہے ہوتے ہیں اپنا واہ جیوا کیا اچھا انہوں نے پڑھا، جبکہ آپ کے نیٹ سے وہ ذاکر بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پوسٹیں پڑھ ذاکر بنا ہوا ہے، وہ جو نا وہ ذاکرین کو سن کے ذاکر بنا ہوا ہے. اور اپنی طرف سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میرے پاس کئی مثالیں موجود ہیں، قرآن غلط پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کئی ایسے لوگ ہیں جو احادیث کو غلط پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو
ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے چوینڈا میں پڑھا تھا کہ آج بھی اس کا پانی گوائے گیلانی صاحب. وہاں پہ ایک ذاکر نے بات کی, آپ سنیے گا سمجھیے گا وہ کیا رہے. وہ بانی کہتا جی کوئی نمی بھی گل کریا کرو, تسی اپنا پرانی پڑھی جاندے, آپ پرانا ہی پڑھتے ہیں, کوئی نیا بھی پڑھے آپ. اب وہ آیا, اس نے کہا جی آج انشاءاللہ ایسا نیا ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا کھڑے ہو کے داد دے گی. اب اسے کیا پتا کہ یہ کیا کہنے والے. اب سنیے گا, وہ کہتے ہیں موبائل آپ پیش کر رہے ہیں. موبائل میں اس نے کہا جی کہ حسن حسین گود میں ہے, بی بی یہاں پہ ایک نقشہ کھینچ رہا ہے, اور آخر میں کہتا ہے کہ جو جناب غازی عباس تھا, آپ نہیں پوچھ رہے کہ وہ کہاں تھے, وہ تطہیر کی چادر لے کے ان پہ انہوں نے سایہ دیا. بتا اب بتائیں کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, شیعت کو مطلب بدنام کرنے کے لوگ ثابت بنے ہوئے. بالکل قوم کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور نیچے کھڑے ہو کے داد دے رہے لوگ, نیچے کھڑے ہو کے داد دے رہے, انہوں پتہ ہی نہیں چل رہا. اور پھر بانی نے کہا نیچے آ جا, اور اس نے ممبر سے کہا جی آپ جو داد دے رہے ہیں. میں کیا کہنے ایسے لوگ کہ جی آپ داد دے, پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے. غازی عباس کب آئے, حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہیں, تو جناب عباس نے جو نا وہ تطہیر کی چادر کا جو نا وہ, اب دیکھیں تطہیر کا استعمال کیا نام, چادر کا نام استعمال کیا, یعنی اب اس کو غلط جگہ پہ جا کے. اب بتائیں ہم اس حوالے کو بھی ہم نہیں سمجھے, مطلب کہ نعوذ باللہ حدیث کو بھی جھٹلا دیا, حدیث کو بھی جھٹلا دیا نعوذ باللہ, اور روایت کو بھی جھٹلا دیا نعوذ باللہ. کہ کتنے مطلب گمراہ کیا قوم کو ایسے لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تو ظاہر سی بات ہے, یہ ہم اور آپ جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہم امید بھی کریں گے کہ ایسے لوگ تو خیر منظر عام پہ آ رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں الحمدللہ ہماری قوم میں لوگ جو ہے باشعور ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے گاؤں دیہات میں جا کر تو پڑھ دیتے ہیں ان بیچارے معصوم لوگوں کو, سامنے یہ نعوذ باللہ توہین بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں چند لوگ ہیں, اور ہم انشاءاللہ وقت جو ہے اس وقت بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ اس کو کٹ آف کروں, لیکن انشاءاللہ میں اس گفتگو کو میں لے کر انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں بھی آپ کو, اور تاکہ اس گفتگو کو ہم کریں, کیونکہ عزاداری قریب ہے, محرم قریب ہے. ہم نے اتحاد بین المومنین کے ساتھ مل کر ہم نے وہ لوگوں کو ساتھ کرنا ہے, مومنین کو ساتھ کرنا ہے, نصیریت کو ساتھ نہیں کرنا. نصیریت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو نصیریت سے تعلق رکھتے ہیں اور شیعت کا لبادہ اڑ کر یہ آ کر ہمارے ممبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے مساجدوں میں, ہمارے ممبروں میں گھس جاتے ہیں. اور میں یقین مانے بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا قبلہ جناب مقدس کاظمی صاحب آپ کا. اور ہم انشاءاللہ ایک بار آپ کو پھر زحمت دیں گے, اور بہت ہی خوبصورت, جزاک اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے کہ آپ نے جس طرح بہترین طریقے سے جو بات کی ہے, اور یہی گفتگو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھنے والے ناظرین, سننے والے ناظرین, کہ اسی گفتگو سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہماری قوم میں یہ لوگ جو ہیں گھسے ہوئے ہیں اور قوم کو, ہماری شیعت کو بدنام کر رہے ہیں. میں بہت ہی انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا, اور ایک بار ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والے ناظرین کو, ذوالفقار ٹی وی کو, جو آپ ہی کے مشن کو, آپ ہی کے مقصد کو لے کر چل رہا ہے, جس طرح آپ کا مشن ہے, آپ کا مقصد ہے. بس میں یہی کہوں گا جی, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور جو جذبات تھے وہ پہنچانے تک قوم کی جو آپ نے مدد فرمائی. تو اس میں کہوں گا کہ یہ اس بات کو بھی سمجھا جائے, حکومت پاکستان بھی سمجھے کہ جب قوم اکٹھی ہونے لگتی ہے, یعنی شیعہ سنی تنازع سارے ختم ہو گئے اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئے, تو وہاں پہ بل لے آئے, بالکل لے آئے. اور وہ ایسا بل تھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اگر ہندوؤں کے ہم یہ ساتھ والے ملک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے تم بھی کرو, کہ جیسے ہم اپنی منمانی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں, تم بھی کرو. تم یعنی ہم جو نا ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ کہو, اور اس کو علیہ السلام نہ کہو, فلاں کو یہ نہ کہو. یہ علیہ السلام تھے, یہ ہیں, یہ رہیں گے, قیامت تک رہیں گے, قیامت کے بعد بھی رہیں گے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ فلاں کو یہ کہیں, فلاں کو یہ کہیں, کہ جس طرح ہم اگر ہندوستان میں ہوں, ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ آپ جو نا وہ معاف کیجیے گا, بڑا جملہ ہوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ آپ گائے کا مودھ بھی پیا کریں. یعنی اگر ہم یو کے میں ہیں تو وہاں پہ کہا جائے کہ آپ جو نا حضرت عیسیٰ کو خدا مانیں. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ اس طرح نہیں چلے گا, اس بل کو پڑے گا. اور میری جو ہے وہ طاہر شرفی صاحب سے بھی بات ہوئی, میں نے ان سے کہا جی یہ آپ نے غیر ذمہ دارانہ یہ آپ نے کی ہے, اور اس کا نقصان صرف
یعنی یہ سمجھیے کہ ایک ذمہ دار بندہ، آپ متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین ہیں، آپ نے غیر ذمہ دارانہ چنا بیان کیا، بلکہ ایک جملہ میں نے کہا ٹھیک ہے مائنڈ کیا ہوگا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات کہ فلاں بھی امیر شام تک وہ آئے، اور میں ایک بات کہتا ہوں، اگر اس کو نہ ماننے والا کافر ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے مد مقابل علی علیہ السلام ہے اور ہزاروں صحابہ ہیں، اس بات کو بھی سمجھا جائے، یہ کیا کون لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں۔ بہرحال پتہ چلا ہے کہ آج محمد حسین اکبر صاحب سے میری بات ہوئی جو کہ تحریک حسینیہ پاکستان کے سربراہ ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، اس نے جو نا اپنا موقف واپس لے لیا اور اس نے معذرت کی ہے اس حوالے سے۔ بہرحال یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب قوم اکٹھی ہونے لگتی ہے، آپ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، پوری قوم کو آپ جو ہے نا وہ شیرازہ بکھیر دیتے ہیں۔ اس بات پہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس پہ نظر رکھے کہ یہ کیا ہے، ذمہ دار جو ادارے ہیں ان کو چاہیے۔ اور دوسری طرف میں چاہوں گا کہ آپ تشیع کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ ممبر پہ اس کو آنے دیں جو اوتھینٹک ہے۔ بالکل آپ جو رنگ روٹ کو آئی جی بنا کے نا اپنا جو نا پیش کریں، یہ برائے مہربانی اس کو جو نا آپ یا جنرل بنا کے اس کو پیش نہ کریں، رنگ روٹ ہے اس کو رنگ روٹ رہنے دیں، اس کو جو نا وہ جنرل کے عہدے پہ جب دیں گے، عزت دیں گے، آپ وقار دیں گے تو اسے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ہر بندے کو ظرف کے مطابق جو آنا چاہیے، اور میں ذاکرین سے کہوں گا جو آپ کی حدود و قیود ہے اس سے باہر نہ آئے۔ مثلا میں یہ کہوں گا کہ میں فقہی مسئلوں کو نہیں جانتا، نہ مجھ سے پوچھا جائے اور نہ مجھے چاہیے کہ میں جو نا لوگوں کو بتاتا پھروں جی کہ روزہ ایسے رکھنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے اور حج ایسے کرنا ہے۔ جو میرے اختیار میں ہے یا لوگ مجھ سے جو توقع کر رہے ہیں، وہ فلاں اس طرح کرے گا تو وہ حلالی ہے، فلاں اس طرح کرے گا تو وہ حرامی ہے، میں تمہیں دینے والا نہیں۔ میں مقدس کاظمی کو اپنی جو ہے نا وہ حدود و قیود میں رہنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کے پھیلانگ کے جو نا وہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور جو پھیلانگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم کا اس میں نقصان ہوتا ہے، اور فقہ کا جو ہے آپ کے مذہب کا جو ہے چہرہ بگڑتا ہے۔ السلام علیکم بطوفیہ علم۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کی، ہمارے درمیان موجود تھے قبلہ جناب مقدس کاظمی صاحب، اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کروں، اور جس طرح انہوں نے بات کی، اتحاد بین المومنین اس وقت بھی بہت کئی عرصوں سے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جس طرح بتایا انہوں نے کہ ممبر رسول پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی جسے کہتے ہیں کہ جو 30 40 سال لگا کر خم نجر سے آئے، ان کو وہ ممبر پہ رسول پہ بیٹھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے کافی ٹائم 20 30 40 سال لگا کے اسٹڈی کر کے، ایسے ہی جس طرح اگر ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر کوئی ہم سے بولے کہ کمپاؤنڈر کے پاس چلے جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے کمپاؤنڈر وہ علاج نہیں کر پائے گا، لیکن جو ڈاکٹر علاج کر پائے گا وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ کوئی ڈرامہ آرٹسٹ ہے یا تو ان کو بھی بٹھا دیا، یا کوئی جس کا پاپڑ بیچنے والا، جس طرح انہوں نے کہا بہت خوبصورت گفتگو کی کہ ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے ممبر رسول پہ جو خود ممبر کی توہین ہے۔ اور ہمیں اب اس وقت محرم ہم خوبصورت گفتگو چلی تھی، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں، عزاداری کے حوالے سے، اور جس طرح ہمارے کیا عزاداروں کی کیا اہمیت، اور اس کے علاوہ عزاداروں کی کیا پیغام دیں گے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ لیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، پروردگار اس طرح کے لوگ ہماری قوم میں پیدا ہوں کہ جو قوم میں اصل حقیقت، جو قوم میں جو دوسرے ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا اصلی چہرہ دکھائیں لوگوں کو، کیونکہ ہم افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہاں چہرہ نہیں دکھاتا کوئی، سب مصلحتاً کے طور پر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ مقدس کاظمی قبلہ جیسے لوگ جو اصلی چہرہ دکھاتے ہیں، ان لوگوں کا جو کسی ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کسی اسرائیل، کسی امریکہ یا کسی خاص کسی ایجنڈے کے لیے کام کرنے کے علاوہ ہماری شیعت کو بدنام کر رہے ہیں، شیعہ قوم کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ محرم بھی قریب ہے، ہم نے ان لوگوں کو ممبر رسول پہ بٹھانا ہے جو حقدار ہیں ممبر رسول کے، جو اصلی علماء حق ہے، جنہوں نے 30 40 سال نجف اشرف میں یا خم میں یا مشہد سے پڑھ کر وہ اس ممبر رسول پہ بیٹھیں گے تو وہی اصل حقدار ہیں۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا، ہم ایک بار پھر ان کو زحمت دیں گے۔ جب تک کے لیے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر حاضر خدمت ہوں گے عزاداری کے ٹاپک کے حوالے سے، کسی نئے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سے یہ سلمان اکبر رضوی کو اجازت دیں، خدا حافظ۔